أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر، بشارت بنا کر، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت کا مزہ، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں جو اسی کے حکم سے چلیں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرو۔ ساتھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں ذکر کی ہیں، یہ ہوا کا چلنا، بارش کا ہونا، اور یہ جو کشتیاں سمندروں کے اندر چلتی ہیں، یہ سب کا سب اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ یہ جو ہوا چلتی ہے جب، تو بے اس وقت ٹھنڈی ہوا جب چلے تو انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اب جو ہے وہ بارش ہونے والی، اور اس کو جو ہے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو گویا تمہارے لیے ایک امید بنا کر، خوشخبری بنا کر جو ہے وہ بھیجتا ہے، تاکہ جو ہے وہ اس کی رحمت کا تمہیں پتہ دیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ برسنے والی ہے۔ اور اس طرح جو سمندروں کے اندر کشتیاں ہیں، یہ بھی اللہ کے ہی حکم سے چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک صلاحیت دی اور اس نے کشتی بنائی، اور وہ پانی کے اوپر جو ہے وہ تیر رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والی ذات وہ اللہ ہی کی ہے، اور اس روئے زمین پر تم چلتے پھرتے ہو، اللہ کا فضل، اپنا رزق جو ہے وہ تلاش کرتے ہو۔ اس لیے یہ سب کچھ کہ تاکہ تم، یہ جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو کہ یہ بارش، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ، یہ رزق، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لہٰذا جس بندے کو، جب بندے کو یہ سب کچھ مل رہا ہے، تو پھر اسے اپنے رب کا جو ہے وہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جو ہے وہ رسول بھیجے ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ ان کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کر، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جو مجرم تھے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں، وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، لیکن جن لوگوں نے پھر انکار کیا تو پھر ان سے اللہ نے جو ہے وہ انتقام لیا۔ جو مجرم تھے، جو اللہ کے باغی تھے،
تو ان کے اوپر جو ہے پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی، اہل ایمان کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ کہ جس طرح مختلف موقع پر بڑے بڑے عذاب آئے، لیکن جو مسلمان تھے، جنہوں نے ایمان لایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جو پانی کا طوفان آیا تو پھر باقی سب لوگ غرق ہو گئے، لیکن جو اہل ایمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اسی طرح باقی قوموں میں بھی، صالح علیہ السلام اور باقی لوگوں میں بھی، کہ جو اللہ نے اہل ایمان کو، جن کو بچانا تھا، محفوظ رکھنا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور باقی جو مجرم لوگ تھے ان کو جو ہے وہ غرق کر دیا گیا۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو چلاتی ہے ہواؤں کو، فتصیر سحابا فیبسطہ فی السماء، پس وہ اس سے بادلوں کو اٹھاتا ہے اور اس کو پھیلا دیتا ہے آسمان میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور اس کو وہ ٹکڑے ٹکڑے میں کر دیتا ہے اور اس میں سے جو ہے وہ بارش برساتا ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پس جب وہ اپنے بندوں میں سے کسی پر اپنی رحمت برساتا ہے، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تب وہ اس سے جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے جو بادلوں کا ایک نظام رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی قدرت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، بادلوں کو، اور جیسے ان کو جہاں جس زمین کے اوپر ان کو برسانا چاہے تو اللہ تعالیٰ وہیں پر جو ہے ان کو برسا دیتا ہے۔ تو جب یہ کسی بھی جگہ بارش ہوتی ہے تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو بارش کی امید رکھتے ہوتے ہیں، وہ انتظار میں ہوتے ہیں، تو پھر یہ ان کے لیے گویا خوشخبری بن کر جو ہے وہ آتی ہے۔ جس سے دیکھیں یہ جو کسان ہیں، جہاں پر جو فصلیں ہیں وہ بارش کے پانی سے جو سیراب ہوتی ہیں، تو وہ کسان ہے، اس کو ایک امید ہوتی ہے اور اس کو اس وقت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ بارش ہو جائے۔ اسی طرح جب گرمی زیادہ ہو یا جب موسمی بیماریاں زیادہ پھیلیں تو وہ جو بارش ہے وہ گویا اہل ایمان کے لیے خوشخبری کا باعث ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری بیماریوں سے انسانوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، اور اس سے پہلے کہ وہ ان پر نازل ہوتی، برستی، مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، وہ جو ہے وہ مایوس ہو چکے تھے، نا امید ہو چکے تھے، کہ یعنی وہ مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت میں تھے کہ اب بارش ہے وہ نہیں ہوگی، لیکن اللہ جب چاہے وہ اپنے بندوں کے اوپر جو ہے وہ رحمت برسا سکتا ہے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، پس دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بے شک وہ اسی طرح مردے کو بھی زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس زمین کو بنجر ہونے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، تو اسی طرح ایک انسان کو چاہے وہ زمین کے اندر اس کی ہڈیاں گل سڑ جائیں، مل جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، لیکن اس کو بھی زندہ کرنے والی ذات وہ اللہ ہی کی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ بارشوں کا چلانے والا، وہ ہواؤں کا چلانے والا، وہ سمندر کے اندر کشتیوں کو چلانے والا، وہ انسان کو رزق دینے والا، سب چیزوں پر قادر ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا یہ جتنے بھی نشانیاں ہیں، یہ انسان پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد غور و فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے اندر اور اضافہ فرمائیں گے کہ یہ سارا جو نظام ہے کائنات کا، یہ اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے۔ اللہ جیسے اس کو چلانا چاہ رہا ہے، اسی طرح یہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب یہ بندوں کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کا ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں مزید ان پر جو ہے وہ نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا